ویلکم ٹو ایزی لائف وائس چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی حالات کو اپنے مطابق ڈھال لیں اور کبھی کبھی حالات کے مطابق خود کو ڈھل جایا کریں، یہی زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لے کہ اس نے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دے دیا تھا۔ انسان کی عقل صرف اتنی سی ہے کہ اگر اسے جانور کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اسے شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ کنجوس انسان کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے دن امیروں جیسا حساب دینا پڑے گا۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن چھین لیتا ہے اور جوانی میں امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین لیتا ہے۔ جمع کی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے جائیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کے بارے میں تب تک مکمل یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ مل نہ جائے۔ زندگی کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ میرا رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہو گئی ہے، یہاں جھوٹ سے نہیں بلکہ سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر انسان بڑے گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ خود چھڑا دیتا ہے۔ تقدیریں ہمیشہ کم عقل لوگوں کو متاثر کرتی ہیں، ذہین لوگ عمل اور کردار سے متاثر ہوتے ہیں۔ سب سے بدصورت کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ کسی کے ماضی کو سامنے لانا جبکہ وہ بدل گیا ہو۔ مرنے کے بعد کی جانے والی قدر اور دل دکھانے کے بعد مانگی جانے والی معافی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ لوگ آپ کے اندر کا دکھ تلاش نہیں کرتے بلکہ انہیں اس تماشے کی تلاش ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ بھری ہوئی جیب آپ کو کئی غلط راستوں پر لے جا سکتی ہے، لیکن خالی جیب آپ کو زندگی کے معنی سمجھا دیتی ہے۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں بدلے بلکہ خیالات بدلے تھے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ کامیابی کا سفر آپ کی سوچ کی دنیا بدلنے سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں آپ کی ساری دنیا بدل کر رکھ دیتا ہے۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کر دیتے ہیں مگر لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، لوگ ہمیشہ خودداری کو پسند کرتے ہیں۔ میرے دوست، اپنی قدر چاہتے ہو تو 7 جگہوں پر خاموش رہنا سیکھ لو۔ نمبر 1، جب کوئی تمہاری توہین کر رہا ہو، ایسی جگہ جواب دینے کے بجائے خاموشی سے مسکرا کر آگے بڑھو، وقت خود جواب دے گا۔ نمبر 2، جب کوئی اپنے مسائل بیان کر رہا ہو، ایسے وقت درمیان میں بولنے کے بجائے توجہ سے سنو، یہ بولنے والے کو اہمیت دینے کی علامت ہے۔ نمبر 3، جب تمہیں جذبات پر قابو نہ ہو، جذبات یا دکھ میں کہے گئے الفاظ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے خاموش رہو۔ نمبر 4، جب کوئی تم سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کرے، ایسے لوگوں کے ساتھ بحث سے بچو اور خاموشی سے اسے اس کی سوچ پر رہنے دو۔ نمبر 5، جب کوئی دوسروں کی برائی کر رہا ہو، ایسی گفتگو میں حصہ نہ لو تاکہ گناہ سے بچ جاؤ، اور ایسی محفل میں مجبوراً بیٹھنا پڑے تو خاموش رہ کر اپنی عزت کو محفوظ رکھو۔ نمبر 6، جب تمہاری تعریف ہو رہی ہو، اپنی خوبیوں کو خود بیان کرنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہو، آپ کے کام خود بولیں گے۔ اور نمبر 7، جب تمہیں کسی کی بات سمجھ نہ آئے،
بغیر سمجھے تبصرہ نہ کیا کرو، خاموش رہو اور پہلے پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔